سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحۃ حین یفطر وفرحۃ حین یلقى ربہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو اس کو ہوتی ہے جس وقت وہ اپنا روزہ افطار کرتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا روزہ پورا ہو گیا اور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ، پانی ہے، دودھ ہے، کھجور ہے، کھانا ہے، جو بھی چیز ہے، اور ہم نے دیکھا ہے اور آپ دیکھیں گے، بے شک آپ جائزہ لے لیں، اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے نا کہ روزہ افطار کرنے والا حیران ہو جاتا ہے کہ بھئی اتنے تو میرے وسائل ہی نہیں ہیں، اب میں روزہ افطار کر رہا ہوں، میرے سامنے فروٹ بھی پڑا ہے، میرے سامنے دودھ بھی ہے، میرے سامنے ٹھنڈا پانی بھی ہے، میرے سامنے اعلیٰ قسم کا کھانا بھی ہے۔ عام حالت میں ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی ہوتی ہے اس کو روزہ افطار کرنے کے وقت، اور دوسری خوشی کب ہوگی؟ حین یلقى ربہ، جس وقت اس کو روزے کی عبادت کی وجہ سے، روزے کی عبادت کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی روزے کی عبادت کی وجہ سے۔ اتنی اہمیت والی عبادت ہے روزہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی عبادت کے اجر میں اور بدلے میں روزہ دار کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن رباح ایک بزرگ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک فرمان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، حدیث کے بہت بڑے شیخ ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت عبداللہ بن رباح کا ایک فرمان عالی شان نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رباح فرماتے ہیں توضع المواعظ للصائمین والناس فی الحساب، کہ لوگ نہ قیامت والے دن اپنے حساب کتاب کے اندر نہ مشغول ہوں گے۔ یہ عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے ہم بھی ہوں، یقیناً ہوں گے، اعمال کا حساب کتاب تو سب کا ہونا ہے۔ تو توضع المواعظ للصائمین یوم القیامت والناس فی الحساب، لوگ حساب کیا کتاب کے اندر مشغول ہوں گے، اپنے اعمال کا حساب دے رہے ہوں گے، لیکن جو روزہ رکھنے والے ہوں گے نا، ان کے لیے دسترخوان لگا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھا رہے ہوں گے۔ امام بخاری نقل کر رہے ہیں، کوئی مذاق والی بات نہیں ہے، اور امام بخاری کا کسی روایت کو، کسی قول کو، کسی حدیث کو نقل کرنا معنی رکھتا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دسترخوان لگے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تناول فرما رہے ہوں گے، جبکہ باقی لوگ اپنے حساب کتاب کے اندر مشغول ہوں گے۔ تو کتنی سعادت ہے روزہ داروں کے لیے، کوشش فرمائیں طبیعت ساتھ جس حد تک دین۔ ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ جان کے اوپر سختی کر کے روزہ رکھیں، نہیں، ہاں اگر تھوڑا سا بھی جان تکلیف برداشت کر سکتی ہے تو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، روزہ بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے اگر گزارا ہو سکتا ہو۔ ہاں اگر کوئی واقعی تکلیف میں ہے تو دعا آپ سب فرمائیں، میں بھی دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بڑی بارگاہ ہے، اللہ تعالیٰ اس ہمارے مسلمان بھائی کو شفا دے دے۔ لیکن اگر تھوڑا بہت گزارا ہو سکتا ہو نا، تو میرے محترم نمازیوں، بزرگوں، دوستوں، کبھی بھی روزہ جو ہے نا وہ نہ چھوڑیے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ایک اور فرمان عالی شان بیہقی شعب الایمان کے حوالہ سے عرض کرتا ہوں، میں نے عرض کیا تھا نا چند منٹ درس ہوگا، کوشش فرمائیں آپ تشریف رکھیں، برکتیں حاصل ہوں گی اور عبادت کا ذہن بنے گا۔ حضرت کعب الاخبار فرماتے ہیں کہ ینادی یوم القیامت مناد
ان کل حرث بحرثہ ویزاد غیر آل القرآن والصیام اجورہم بغیر حساب یؤتون اجورہم بغیر حساب۔ یہ شعب الایمان بہقی کے اندر روایت نقل ہے، امام بہقی نقل کر رہے ہیں کہ حضرت کعب اخبار فرماتے ہیں ہر عمل کرنے والے کو نہ اس کے عمل کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ ہر عمل کرنے والے کو ان کل حرث یؤتی بحرثہ، ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ لیکن دو قسم کے لوگ ہوں گے جن کا اجر ان کے عمل کے مطابق نہیں ہوگا۔ غور فرمائیں، جن کا اجر ان کے عمل کے مطابق نہیں ہوگا۔ یزاد غیر اہل القرآن والصیام یؤتون اجورہم بغیر حساب، قرآن پاک پڑھنے والوں کو اور روزہ رکھنے والوں کو اجر ان کے عمل کے مطابق نہیں دیا جائے گا، بغیر حساب، ان کو حساب کے بغیر اجر دیا جائے گا۔ باقیوں کا حساب کیا جائے گا، اس نے کتنی محنت کی ہے، کتنا عمل کیا ہے، عمل کے مطابق اجر دیا جائے گا، سوائے یزاد غیر اہل القرآن، قرآن پڑھنے والوں کو، والصیام، روزہ رکھنے والوں کو، یؤتون اجورہم بغیر حساب، بغیر حساب کی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ یہ سعادت مسلمانوں کو بالخصوص رمضان شریف کے اندر عطا ہوتی ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی زیادہ کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دونوں جو سعادتیں ہیں عطا فرمائے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بنائیں۔ جتنے بھی ناظرہ خان ہیں نا، جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، جتنا پڑھے ہوئے ہیں قرآن پاک اٹھائیں، 10 صورتیں پڑھے ہوئے ہیں، ان 10 صورتوں کو پڑھتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں۔ اگر ان کے پاس آدھا گھنٹہ ٹائم ہے، آدھا گھنٹہ وہ 10 صورتیں ہی پڑھ لیں۔ اگر 15 منٹ ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، قرآن پاک کو ضرور اٹھا کے پڑھیں، تاکہ یہ قرآن، حدیث شریف میں آتا ہے القرآن والصیام یشفعان للعبد، یہ قرآن اور رمضان بندے کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ قرآن آئے گا، یا اللہ اس سے بندے نے مجھے پڑھا تھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر۔ روزہ آئے گا، یا اللہ اس سے بندے نے مجھے رکھا تھا، مجھے نبھایا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ تو حضرات اکرامی ویسے تو ہمارے پلے ہے کچھ نہیں، پتہ نہیں ہم کس ٹھوکر میں پھرتے ہیں، ہمارے پلے یقیناً کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ عدل کرنے پہ آ جائے نا تو سارے رگڑے جائیں، لیکن اللہ کا فضل ہوگا اور فضل ہی مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوشش کریں، جان کھپائیں۔ شیطان جو ہے نا وہ بڑے وسوسے ڈالے گا، یار سو جا تھوڑی دیر، تو نے کام بھی کرنا ہے، تو نے مزدوری بھی کرنی ہے، روزہ ہوگا، تھک جائے گا، یہ ہو جائے۔ کوئی نہیں، آج تک میں نے نہیں سنا، حاجی صاحب میں نے نہیں سنا کہ کوئی بندہ روزہ رکھنے کی وجہ سے مر گیا ہے۔ آج تک میں نے نہیں سنا کہ کوئی بندہ اس نے صرف روزہ رکھا ہے اور کچھ نہیں کیا پر روزہ رکھنے کی وجہ سے مر گیا۔ آپ نہ پوچھیں نا ذرا یہ سائنسدانوں سے بھی، ڈاکٹروں سے بھی، بندے کو کچھ بھی نہ ملے نا کھانے پینے کو تو چند دن وہ زندہ رہ سکتا ہے، ایسا ہی ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے کہ وہ یکدم نہیں مرتا، چند گھنٹے یا چند دن وہ زندہ بغیر کھائے پیے رہ سکتا ہے۔ تو روزے سے بندہ مرتا نہیں ہے۔ شیطان غلط پوڑیاں پڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کا مقابلہ کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔